عالم کفر کا عالم اسلام سے نفرت کا کھیل کوئی نیا کھیل نہیں ہے۔ دنیا بھر کی رائٹ ونگ سیاسی جماعتوں نے اسلاموفوبیا کے نام پر کہیں اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کیا ہے یا کہیں اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ اب مغربی گینگ نے آپسی اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کے لیے سوویت یونین کی جگہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ مسلم سینٹرک اینٹی امیگریشن لاز اور اسلام مخالف بیانیے کی وجہ سے وائٹ ہاؤس میں جا پہنچا۔ صہیونی اسرائیل میں تو شروع دن سے یہی چلن رہا ہے، جو کوئی بھی فلسطینیوں اور عالم اسلام کے خلاف زیادہ سے زیادہ زبان درازی کرتا ہے، اقتدار کی کرسی پر آ بیٹھتا ہے۔ نریندر مودی نے 2001 میں ٹوئن ٹاور والے حادثے کے بعد امریکہ اور صہیونیوں کی خاموش حمایت سے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ عوام صلیبیوں اور صہیونیوں سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ لیا اور بالآخر 2014 میں بھارت کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ 2001 کے بعد امریکہ سے چلنے والی یہ اسلاموفوبک لہر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا سمیت پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عالم کفر کا عالم اسلام سے نفرت کا کھیل کوئی نیا کھیل نہیں ہے۔ 9/11 کے صلیبی اور صہیونی ڈرامے کے بعد نفرت کے اس کھیل کے کنٹینٹ کو اتنا زیادہ زہریلا کر دیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں پر لفظی اور جسمانی حملے ایک نارم بن چکا ہے۔ یہ اسی طرح کے حملے ہیں جو 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد قدامت پرست عیسائیوں نے مسلمانوں پر کیے تھے، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان تو عیسائی ہو گئے اور کچھ نے اسلام یا کسی بھی مذہب سے اعلان لا تعلقی کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی لبرلزم کی علل اعلان ابتدا تھی۔ اسپین کی طرز پر یہودی، صہیونی، صلیبی اور ہندو مسلمانوں کو دراصل دباؤ میں لا کر دفاعی پوزیشن پر لانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانان عالم اسی طرح مذہب بیزاری یا مذہب سے اعلان لا تعلقی کر دیں اور اسلام نامی زندہ دین جس کا ان پر خوف طاری ہے، اس سے جان چھوٹ جائے ان کی۔ مگر ہو اس کے الٹ رہا ہے۔ اگر مغرب کا مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ رہا تو مجھے یقین ہے کہ اسلام پر عمل کرنا مسلمانوں نے اپنی ضد بنا لینا ہے، اور انسانی رویہ بتاتا ہے کہ اگر بات ضد پر آ جائے تو پھر انسان کو پلٹانا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر مغربی تاریخ کا جائزہ لیں تو مڈل ایجز یعنی قرون وسطی، صلیبی جنگوں کا دور، اقلیت پرستی کا دور، نو آبادیاتی دور، پوسٹ کولڈ وار یعنی سوویت یونین کے انہدام کے بعد 90 کی دہائی، اور اب پوسٹ 9/11 پیریڈ، ان تمام تاریخی مدارج کے دوران خصوصی طور پر اور ان ادوار کے علاوہ عمومی طور پر، چاہے عقلی بیانیہ ہو یا ثقافتی مکالمہ، مسلمانوں کو ہمیشہ ادرز یعنی دشمنوں کے خانے میں رکھ کر بات کی گئی ہے، یہاں تک کہ ان ظالموں کی خواہش کے مطابق عثمانی خلافت کے خاتمے کے باوجود صلیبیوں نے ترکی کو یورپی یونین کا حصہ نہیں بننے دیا، کیونکہ ترک بھی تو ادرز ہی میں آتے ہیں۔ نفرت کے اس کھیل میں اسلاموفوبیا کو عمومی طور پر پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے، جو بالکل درست بات ہے، مگر آج میں ایک نیا اینگل جو حقیقت میں خطرناک ترین اینگل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ ہے حصول اقتدار براستہ اسلاموفوبیا۔ دنیا بھر کی رائٹ ونگ سیاسی جماعتوں نے اسلاموفوبیا کے نام پر کہیں اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کیا ہے یا کہیں اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اسلاموفوبیا کے نام پر اقتدار میں آنے کے مواقع موجود رہیں گے، اقتدار کے بھوکے سیاسی لوگ اسلاموفوبیا کا پروپیگنڈا پوری شدت سے کرتے رہیں گے، جیسا کہ دنیا بھر میں یہ رویہ جاری و ساری ہے۔ مطلب عالم اسلام پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ مغربی گینگ اور اس کے اتحادیوں نے نیشنل انٹرسٹ اور قومی کلچر بچانے کے نام پر اسلاموفوبیا کی بحث کو مین سٹریم سوسائٹی اور مین سٹریم میڈیا کی زینت بنا کر تقسیم کی جو راجنیتی کھیلی ہے، اسے کرونالوجیکل آرڈر یعنی تاریخی ترتیب میں دیکھنے اور سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ مغرب جو ماضی میں ہمیشہ آپسی جنگ و جدل میں مبتلا رہا، روسی کمیونزم نامی بیرونی خطرے کے نام پر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے باہم پرامن طور پر جڑا ہوا تھا۔ میں اس اتحاد کو ویسٹرن ایتھنسٹی یا مغرب کی اگینسٹ دی ادرز مطلب دشمنوں کے خلاف ایکا کہوں گا۔ مغرب کے دوسروں کے خلاف اس ایکے کو شعوری طور پر مضبوط کیا گیا۔ ماضی قریب پر نظر ڈالی جائے تو 1992 میں امریکی مصنف فرانسس فوکویاما کی کتاب دی اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین، اور سیموئل پی ہنٹنگٹن کی کتاب جو 1996 میں آئی، کلیش آف دا سویلائزیشن، اس کے علاوہ صہیونیوں کے پیڈ اسلام مخالف تھنک ٹینکوں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسلمانوں اور اسلام کو مزید قابل نفرت بنانے کا کام پوری شدت کے ساتھ کیا گیا، جو اب بھی جاری و ساری ہے۔
یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ یہ لڑائی 90 کی دہائی سے نہیں بلکہ پیدائش اسلام کے ساتھ ہی صلیبی بازنٹائن اور آتش پرست پرشین امپائر سے اسلام کے اسٹریٹجک اور سماجی ٹکراؤ کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، اور ٹھیک اسی وقت سے ملت کفر مسلمانوں کی ہوا یا پرسیپشن خراب کر کے انہیں قابل نفرت بنانے کی کوشش کرتا چلا آیا ہے۔ اسلام اور مغرب کی پوری تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور، جسے سرد جنگ کا زمانہ کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر کمیونسٹ روس کے انہدام تک باہم دوست رہے ہیں، بلکہ گہرے دوست رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کے انہدام کے فوراً بعد دنیا کو لیڈ کرنے والے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اعلیٰ حکومتی ایوانوں اور پبلک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب کا یہ بیانیہ آخر اتنی صورت کے ساتھ کیسے گھر کر گیا؟ کمیونسٹ روس کے انہدام سے پہلے تک تو اسلام سرمایہ دار امریکہ اور یورپ کا چہیتا تھا، یہاں تک کہ روسی افواج کے خلاف لڑنے والے عرب اور افغان مجاہدین کو نہ صرف امریکی صدارتی محل میں مدعو کیا جاتا تھا بلکہ انہیں جارج واشنگٹن کی مانند امریکہ کے بہادر بیٹوں سے تشبیہ بھی دی جاتی تھی۔ تو دوستو، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اسلام کی صورت میں صلیبی اور صہیونی دنیا کو خود کو متحد رکھنے کے لیے کمیونسٹ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جس بیرونی دشمن اور ایک خطرے کی ضرورت تھی وہ اسلام کی صورت میں مہیا کر دیا گیا، اور اس طرح بیڈ کمیونزم یعنی سوویت یونین کے ہوتے ہوئے پرنٹ، الیکٹرانک، انٹرٹینمنٹ میڈیا کا نظریاتی اور فلسفیانہ پیٹ بھرنے کے لیے جو نفرت انگیز کنٹینٹ مہیا کیا جاتا تھا، اب اس کا رخ اسلام کی طرف موڑ دیا گیا اور اسلاموفوبیا کے نام پر ایسا کنٹینٹ جنریٹ کیا جانے لگا کہ اب مغربی گینگ نے آپسی اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کے لیے سوویت یونین کی جگہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ دوستو، کولڈ وار کے خاتمے کے بعد جب نیٹو کے وجود پر سوال اٹھایا گیا کہ اب سوویت یونین ختم ہو چکی ہے تو نیٹو کی کیا ضرورت، اسے ختم کر دینا چاہیے، تو جواب آیا نیٹو کی اب بھی ضرورت ہے، اور اب کمیونسٹ روس کی جگہ اسلام ہمارا دشمن ہے۔ روس کے پھیلاؤ کو روکنے اور یورپ کے علاقائی تحفظ کے نام پر بنائی جانے والی نیٹو اب اسلام مخالف صلیبی اور صہیونی گینگ میں بدل دی گئی، وہی اسلام جس نے کمیونسٹ روس کو شکست دینے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں مغرب کے صلیبی اور صہیونی گینگ نے خود کو متحد رکھنے کے لیے اسلام کے ساتھ ایک اور دشمن تراش لیا جس کا نام چائنا ہے، جو اب ان کا اسٹریٹجک اور معاشی مقابل ہے۔ محترم ناظرین، آغاز میں نے کہا تھا کہ اسلاموفوبیا کا سب سے خطرناک ترین پہلو یہ ہے کہ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے اسے استعمال کیا جانا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ فنومینا اب لمبا چلے گا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ مسلم سینٹرک اینٹی امیگریشن لاز اور اسلام مخالف بیانیے کی وجہ سے وائٹ ہاؤس میں جا پہنچا۔ وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہا تھا کہ آئی تھنک اسلام ہیٹ اس۔ اس ہم بمقابلہ وہ یعنی اسلاموفوبیا کو مزید پروپیگیٹ کرتے ہوئے ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن نے اسلام کو پھیلتا ہوا کینسر کہا، اور ٹرمپ کی الیکشن کمپین کے سینئر مشیر سٹیفن بینن نے شرعی قوانین کو نازی ازم سے تشبیہ دیتے ہوئے امریکیوں اور دنیا کو اسلام سے ڈرایا، جبکہ در حقیقت دنیا کی کلنگ مشین کا نام امریکہ ہے، جو کروڑوں مسلمانوں اور ریڈ انڈینز کا قاتل ہے۔ یاد رکھیے، مغرب کے سرخیل امریکہ میں اسلام مخالف ٹرمپ فیکٹر آج بھی ہر سطح پر پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ٹرمپ کے پہلی دفعہ الیکشن جیتنے پر کہا گیا تھا کہ امریکی عوام نے جذبات میں آ کر عقل کی بجائے نسل پرستی کو ووٹ ڈال دیے۔ نیز روس نے ٹرمپ کو جتوانے کے لیے امریکی انتخابات میں مداخلت کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہیلری کلنٹن کمزور صدارتی امیدوار تھی، مگر جناب امریکی عوام نے پہلی مدت کے لیے ٹرمپ کو 6 کروڑ 29 لاکھ ووٹ دے کر صدر بنایا تھا، جبکہ دوسری مدت کے صدارتی انتخاب کے لیے سفید فام، نسل پرست اور اسلاموفوبک ٹرمپ کو 7 کروڑ 42 لاکھ جبکہ جو بائیڈن کو 8 کروڑ 12 لاکھ ووٹ ڈالے گئے۔ میرے معزز دوستو، صہیونی اسرائیل میں تو شروع دن سے یہی چلن رہا ہے کہ جو کوئی بھی فلسطینیوں اور عالم اسلام کے خلاف زیادہ سے زیادہ زبان درازی کرتا ہے، اقتدار کی کرسی پر آ بیٹھتا ہے۔ 2001 کے بعد امریکہ سے چلنے والی یہ اسلاموفوبک لہر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا سمیت پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہو، عوام اور صہیونیوں سے اسلاموفوبک ہونے کا سرٹیفکیٹ لو اور اقتدار کے سنگھاسن پر آن بیٹھو۔ اگر ایشیا کی بات کی جائے تو صف اول پر بھارت کا نام ہے۔
नरेंद्र मोदी ने 2001 में ट्विन टावर वाले हादसे के बाद अमेरिका और सहूनियों की खामोश हमायत से गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। अवाम सलीबियों और सहूनियों से कबूलियत का सर्टिफिकेट लिया और बिलाखिर 2014 में भारत के स्याह सफेद का मालिक बन बैठा। म्यांमार हुकूमत ने रोहिंग्या मुसलमानों की शहरियत खत्म करते हुए इनकी नस्ल कशी की और जो बच गए उन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया। मोदी ने इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की मॉब लॉन्चिंग में इतना नाम कमाया कि अवाम ने दूसरी मुद्दत के लिए भी इसे 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत के साथ दिल्ली पर विराजमान कर दिया। और आज कश्मीरियों का कत्लेआम जारी है और म्यांमार की तर्ज पर मुसलमानों की शहरियत खत्म करने के लिए कानून साजी की जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी भी पूरी दुनिया को खुला पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों के कत्लेआम की बातें करो, इनका कत्लेआम करो और इक्तदार हासिल कर लो। आलम कुफ्र के इस खूनी बयानिए और खूंखारी का मुस्लिम उम्मा की जानिब से बर वक्त और इज्तिमाई रद्द-ए-अमल या जवाब वक्त की ऐन जरूरत है, वरना आलमी जेनोसाइड वाच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रवांडा की तर्ज पर मुसलमानों की नस्ल कुशी किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। नाजरीन, मगर हैरान कुन बात यह है कि इस सारे मंजरनामे में मुस्लिम कायदीन और हुक्मरान बेबस, खामोश और लाचार बुत बने तमाशा देख रहे हैं। चलें हम ही अपना किरदार अदा करें।